دانش مہدی پروگرام خمار شب، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی پروگرام خمار شب کے دوسرے لنک میں شامل کریں گے گل مہر آباد، جو کہ شکستہ شہر کی ظریف، رنگین اور شوریدہ داستان ہے، اور جس کے مصنف ہیں محترم جناب بریگیڈیئر عامر زاہد خان، جن کا قلمی نام ہے ازخ۔ آپ فرماتے ہیں اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 49 پر، اور ٹاپک ہے، عنوان ہے شہر شوریدہ۔ کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ اس طبقے سے منسلک کاریگر اور عامیانہ پیشہ ور بھی اسی رو کے بہرہ ور تھے، اور زبان دانی و بول بچن میں خوب ماہر۔ ان کے خوابوں میں بچوں کو نسبتاً بہتر ماحول اور کشادگی فراہم کرنا سر فہرست تھا، جہاں وہ اپنے مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے جد و جہد کر سکیں۔ خوابوں کے یہ ٹوکرے وقتاً فوقتاً کھلتے بند ہوتے رہتے تھے۔ سپنوں کی ان پٹاریوں میں سے ارمان، خواہشات اور آرزویں مچلتی ہوئی نکلتی رہا کرتی ہیں۔ مچلتی آرزو پھن پھیلائی ناگن ہوتی ہے، ڈسے بغیر پوری نہیں ہوتی۔ خواہشات بے جاں ہوں تو زہریلی ہو جاتی ہیں، اور بگڑے ارمان لالچ کے مگرمچھ بن کر اخلاقیات نکل جاتے ہیں۔ مچلتے بگڑتے پھن پھناتے لالچ کی باوصف یہاں بھی زمین کی قیمت اور کمین کی قدر گویا انڈیکس میں عمودی بڑھوتری پیدا ہوتی رہی ہے۔ مثال کے طور پر حنیف خان زئی عرف حنیف کرخندار ایک محنتی موچی تھا۔ مشہور کمپنیز کے جوتوں کے ڈیزائن کی دل لگا کر نقل بنانے لگا، اور اب جفت سازی کے کارخانے کا مالک ہونے کے علاوہ شہر کے جم خانے کا بھی ممبر اور تاجروں صنعتکاروں کی تنظیم کا اعلیٰ عہدیدار بھی ہے، جو ضلعی و شہری انتظامیہ تک مؤثر رسائی رکھتا ہے۔ حنیف خان زئی پولیس افسران اور مقامی پریس کلب سے متعلقین اور صحافتی شعبے سے وابستہ محرکین کا بھی بہت خیال رکھتا ہے، اس لیے اس کی تصاویر اخبارات کی زینت بنتی رہتی ہیں۔ قاضی اقرار نے، جو فراڈیے کے نام سے مشہور ہے، اپنا دھندا ایک وثیقہ نویس کے طور پر شروع کیا تھا۔ فراڈیے نے انتھک محنت اور لگن کے ساتھ جھوٹی دستاویزات، رجسٹریوں کے جعلی اندراج اور اقرار ناموں کی لکھائی بگاڑتے مٹاتے اپنے تعارفی کارڈ چھپوا لیے، اور نام کے آگے ایڈوکیٹ ہائی کورٹ لکھ مارا۔ پرائمری اسکول کے بعد اس نے باقاعدہ کوئی جماعت نہیں پاس کی۔ مڈل کے امتحان میں کئی بار بیٹھا اور دل بھر کر ناکامی سمیٹی، مگر آج قاضی اقرار فراڈیا حامل سند و تصدیق BA LLB ہے۔ ذات میں اصلی والا بھکاری نقل مکانی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آج خود کو قاضی لکھنے پر مصر ہے۔ اگر ڈگری تو ڈگری ہو سکتی ہے، اور اس کے اصلی یا نقلی ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو پھر ذات بھی ذات ہے، اصل ہو یا نقل والی۔ کسی کو کیا اعتراض؟ فراڈیا کسی دن اپنی ولدیت ہی نہ بدل لے، بھولے سے کہیں دادا کا نام اور مقام، رہائش کا اندراج مطلوب ہو تو قاضی اقرار انکار کسی کیفیت میں آ جاتا ہے، اور تنک کر خود کو بانیانے جہانیاں کی اولاد اور فرزند آدم قرار دیتا ہے۔ کالی مٹی چڑھے مٹیالے کوٹ اور صاف جھوٹ پر مبنی عرضی پٹیشنز میں مہارت نے فراڈیے کا وزن بڑھا دیا ہے۔ سب شریف لوگ اس سے ڈرتے اور کنارہ کرتے ہیں۔ فراڈیے کا ٹائپ رائٹر بات بے بات اور انتہائی کم لاگت پر کسی کی بھی طرف سے کسی کے بھی خلاف عدالت میں پٹیشن دائر کرنے میں خوب رواں ہے۔ اسی طرح جب بندو چھابڑی والا بڑھ کر زرعی ادویات اور پھر میڈیکل اسٹور کھول لے، اور اسلم آڑتی خود کو زمیندار کہلانے پر مصر ہو، تو انکسار بتدریج مفقود اور وزاداری انقا ہوتی چلی جاتی ہے۔ مالی ترقی کے ساتھ ذہنی بالیدگی میں اضافہ نہ ہو تو خمیازہ تو آئے گا۔
یہ سب جہل کی وہ اقسام ہیں جو بارات کے جلوس اور ختنہ کی مجالس پر آسانی سے کمایا ہوا پیسہ لٹانے میں پیش پیش ہیں۔ مارکیٹ کے یہ ہرکارے ہر کالے دھندے میں ملوث ہونے کو مچلتے رہتے ہیں۔ بڑا بول بولنے، متعلقین کی قیمت لگانے اور واسطہ سچا بیچ دینے میں یہ حریص ذرا آر محسوس نہیں کرتے۔ ہر وہ عملدار جو ان کی رشوت قبول کر لے بہت گن والا، اور جو ان کو ٹھکرا دے وہ ان کی نظر میں ظالم ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز سستے بھاؤ لینا اور مہنگا بیچ دینا ان کا پیشہ ورانہ بازاری شیوا ہے۔ اسی لیے ان کے شناسہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ نو دولتیوں کے طرز عمل نے رشوت کا بھاؤ بڑھا دیا ہے، اور اب عام آدمی کو بھی اپنے جائز کام کے سلسلے میں دقت پیش آتی ہے۔ احمق دولتی رشوت کو سرکاری عملدار کا حق سمجھ کر اپنے کام میں کرنسی کا پہیہ لگانا چاہتے ہیں۔ طاقت کے سبھی مراکز بشمول میڈیا سے تعلقات بنائے رکھنا ان کی اولین کوشش ہوتی ہے۔ کساد بازار اور ہڑبونگ مچاتا نو دولتیہ سماج کے روشن چہرے پر بدنما داغ ہے۔ مختلف علاقوں سے یہاں آ کر آباد ہونے والے اپنے ساتھ مخصوص منجن اور چورن کے علاوہ اپنی پسند کی کمپنیز کے بنے بناسپتی گھی، سفید خوشبودار اور کاربولک لال رنگ کے صابن، ٹوتھ پیسٹ، سنو کریم، ٹیلکم اور پرکلی ہیٹ پاؤڈرز، پھلوں کے رس والا لال شربت اور چائے پتی کے استعمال کی عادات لائے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ برانڈ کانشیسنس کوئی نئی اختراع ہے؟ ایک عرصہ قبل جن لوگوں کو ناشتے میں بی پی کا بن نور پور مکھن کی ٹکیا کے ساتھ کھانے کی لت پڑی تھی، انہیں کبھی کسی دوسرے برانڈز کے بن مکھن کا ناشتہ پسند نہ آ سکا۔ چائے، پراٹھا اور نرم و سخت ڈبل روٹی ہمیشہ سے بہت سو کا مرغوب گھریلو ناشتہ رہا ہے۔ یہ بیچار یہاں بے وقت اسی کڑک ڈبل روٹی کی قسم ہے جسے پورے مغرب میں اور ترقی یافتہ ممالک میں ویٹ لوف پکارا جاتا ہے۔ جی صاحبو، تو اس طرح سے ہم نے مکمل کیا گل مہر آباد کا صفحہ نمبر 52، اور عنوان کنٹینیو ہے شہر شوریدہ۔ اسی طرح سے آپ کے ساتھ رہیں گے اور آپ تک گل مہر آباد کی تحریر پہنچاتے رہیں گے آپ کی سماعتوں میں رس گھولنے کے لیے۔